بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تراویح میں ہمارا 21واں پارہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس پارے میں متعدد صورتیں ہماری سماعت سے گزری ہے۔ سورۃ العنکبوت ہے، سورۃ الروم ہے، سورہ لقمان ہے، سورہ الف لام میم سجدہ ہے، اور اسی طرح سورۃ الاحزاب کا بھی کچھ حصہ آج کی سماعت میں، آج کی تراویح میں ہماری سماعت سے گزرا ہے۔ اتنی ساری صورتیں ہیں اور ہر صورت میں بہت سارے احکامات بھی سامنے آئے ہیں۔ ایک آیت جو ذہن میں آ رہی ہے اس پر 1-2-4 منٹ صرف گفتگو کرنی ہے۔ آج ہمارے جو حالات ہیں جس قدر دیگرگو ہے، جیسے مسائل کا، مصائب کا، مشکلات کا مسلمانوں کو سامنا ہے، پوری دنیا میں بھی اور بالخصوص ہمارے ملک میں بھی، تو اکثر یہ رونا رویا جاتا ہے کہ مسلمان ہی کیوں، ایسے حالات کا شکار مسلمان ہوتے کیوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان سے لفظوں میں اس سوال کا جواب قرآن کریم میں دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ سورۃ الروم کی یہ آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں فساد، بگاڑ یہ ظاہر ہو چکا ہے، پیدا ہو گیا ہے، اور یہ کیوں پیدا ہوا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی اپنی کرتوت کی وجہ سے، لوگوں کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے جو کچھ دنیا میں دیکھنے ملتا ہے، ہمارے اپنے اعمال کی پاداش میں اس کا خمیازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں فساد ہم کو دکھا دیتا ہے۔ اب یہ زمین میں فساد اور بگاڑ 2 شکلوں کا ہو سکتا ہے۔ ایک تو مادی فساد، مادی بگاڑ، جیسے ہم دیکھتے ہیں گزشتہ دنوں امریکہ میں آگ لگ گئی جنگلات میں، اور جنگلات سے وہ آگ بڑھتے بڑھتے شہروں کا رخ اس نے اختیار کر لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظاہری بگاڑ ہے زمین کے اندر۔ ماحولیاتی بگاڑ آ جاتے ہیں۔ وہ کون سے پہلے آ رہے تھے طوفان سمندری، بڑے اچھے اچھے نام آ رہے تھے اس کے، کترینا اور پتہ نہیں کون سے نام آ رہے تھے نا حضرت۔ ہاں، یہ سب کیا تھے؟ یہ ماحولیاتی بگاڑ کی وجہ سے سارے حادثات ہو رہے تھے۔ تو یہ ظاہری بگاڑ ہے، مادی بگاڑ۔ بگاڑ کی ایک دوسری شکل ہوتی ہے معنوی شکل، جو انسان کے کرتوت اور حرکتوں کی وجہ سے زمین میں نمایاں ہوتی ہے۔ اور وہ معنوی شکل کیا ہے؟ اخلاقی بگاڑ، سماجی بگاڑ، معاشرتی بگاڑ، سیاسی بگاڑ، معاشی بگاڑ۔ یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ہمارے اعمال جتنے خراب ہوتے ہیں، یہ سارا بگاڑ ہمارے اعمال کی وجہ سے ان چیزوں میں آتا ہے۔ سیاسی بگاڑ کیا ہے؟ شاید تھوڑا سا مجھے ڈسکرائب کرنا پڑے گا، وضاحت کرنی پڑے گی۔ سیاسی بگاڑ کا مطلب یہ ہے کہ ظالم حکمران، ظالم سیاستدان سروں پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، جیسے ہمارے اوپر مسلط ہے۔ گزشتہ 2014 کے بعد سے مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ ناگپور دیکھ لیجئے 2-4 دنوں سے کیا حال ہے۔ 6-7 جو تھے ان کے گھنٹوں میں ضمانت مل گئی، رخصت بھی ہو گئے۔ اب مسلمان بچے اپنے جو ہے اب کب تک جھیلتے رہیں گے، کب تک مسئلہ چلتا رہے گا۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ حالات آتے ہیں ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ ہمیں اعمال کا جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو مثالوں سے سمجھا سکتا ہوں۔ اب گزشتہ قوموں کے حال دیکھ لیجئے۔ جن قوموں نے اپنے پیغمبروں کی باتوں کو مانا، دنیا میں سرسبز و شاداب رہی، اور جنہوں نے پیغمبروں کی مخالفت کی، وہ دنیا کے بگاڑ کا شکار ہو کر رہ گئے، زمین سے ختم کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے، ہاتھ کوئی سرمایہ آیا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری انسانیت کو ان کے ماننے والوں کے علاوہ جو تھے ختم کر دیا۔
فرعون اور فرعون کے جو قبطی لوگ تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نہیں مانا، ہلاک کر دیے گئے۔ تو آج بھی اللہ کا وہی اصول ہے کہ دنیا میں اللہ کے احکامات اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیٹھ پیچھے اگر ڈال دیا جائے گا تو نتیجہ جو ہے بگاڑ کی شکل میں آئے گا۔ بگاڑ صرف جو ہے وہ ظاہری نہیں ہوگا، بگاڑ معنوی بھی ہوگا۔ حکومت سے بے دخل کر دیے جائیں گے، حاشیے پر لگا دیے جائیں گے، نہیں رہے گا، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہوگی، کوئی باز پرس آپ کے طرف سے کرنے والا نہیں ہوگا۔ پارلیمنٹ میں آپ کی حق میں آواز اٹھانا اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈالنا لوگ سمجھیں گے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں تقریباً یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بھارت دیش میں اور دیگر دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی مسلمانوں کے حوالے سے ایسی ہی صورتحال کے ہم شکار ہیں۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ کہ جائزہ لے اپنا، کہاں حرام خوری ہو رہی ہے رک جائے، کہاں جھوٹ ہو رہا ہے اس سے رک جائے، کہاں اللہ کے احکامات کو جو ہے روندا جا رہا ہے اس سے رک جائے، اللہ حالات کو بدل دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے حکمران۔ اعمال ہی ہم پر حکمرانی کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر حکمران ایسے مسلط کرتا ہے کہ ہمارے اعمال کی پاداش میں ہمیں جو ہے بہت سارے مسائل کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ اقبال نے اسی کو کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ بدلیں گے انشاءاللہ۔ کیسے بدلیں گے؟ انفرادی طور پر ہر شخص اپنے آپ کو بدلنے کا عزم کر لے، سماج اور سوسائٹی خود بخود بدل جائے گی۔ ہم اپنے آپ کو جب بدلنے کا عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تو ہماری نظر پہلے اوروں پر جاتی ہے، سوسائٹی میں، سماج میں، معاشرے میں۔ اصلاح معاشرہ کانفرنس لیتے، کون سی کانفرنس لیتے؟ اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ ارے اصلاح فرد انفرادی اصلاح کی کانفرنس لینا، سب مل کے بیٹھنا، 8-10 چل بھئی تیرے اندر کیا خامی ہے میں لکھتا ہوں، میرے اندر کیا خامی ہے وہ بھی لکھتا ہوں، اپن اس کو درست کریں گے۔ آدمی خود بدل گیا، معاشرہ خود بدل جائے گا۔ معاشرہ کس پہ رہتا؟ جن رہتی کیا معاشرے میں؟ کہ شیطان رہتے؟ اپن ہی رہتے؟ اپن خود بدل گئے، معاشرہ اپن خود بدل گئے تو حضرت معاشرہ بدل جاتا، معاشرہ بدل جاتا۔ تو اپنے آپ کو بدلنے کا عزم کریں۔ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، قرآن سے تجدید کا مہینہ ہے۔ قرآن سے تجدید کا مطلب کیا ہے؟ خالی قرآن پڑھتے رہنا نہیں ہے۔ قرآن سے تجدید کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو احکامات دیے گئے ہیں ان احکامات پر عمل کرنے کا اثر نو عزم پیدا کریں۔ اللہ تعالی عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔